جو کوارڈینیشن ہے وہ یہاں کا سٹاف کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ بجٹ آ رہا ہے، ایک نئے بجٹ کی آمد پر یقیناً قوم منتظر ہوتی ہے کہ اس بجٹ میں کیا ہوگا عوام کے لیے، اور یہ کہنا تو میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہوگا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی اس بجٹ میں سب اچھا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے لیے دودھ کی نہریں بہیں گی اور آسمان سے تارے آئیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت پیچیدہ ہیں۔ گزشتہ 4 برسوں میں جو حکومت رہی ہے اس نے حکومت میں آنے سے پہلے تو بہت بڑے دعوے کیے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے، IMF سے لون نہیں لیں گے، جو لون لیتے ہیں وہ برے لوگ تھے اور جو ٹیکس بڑھاتے تھے وہ چور تھے۔ لیکن وقت نے یہ ثابت کیا اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پچھلے 4 برسوں میں اس ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ ریکارڈ کے درجے پر گئی ہے۔ 70 برس کی تاریخ میں اتنے ٹیکسز نہیں بڑھے، اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا پچھلے 4 برسوں کے حکمرانوں نے لیا ہے۔ اور وہ حکمران جو بہت بڑی باتیں کرتے تھے، بہت بڑے دعوے کرتے تھے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے اور بے وقوف بناتے تھے، اور آج بھی جب ان کا اقتدار چلا گیا، جب ان کی کرسی چلی گئی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا اگر ہم کرسی پہ واپس نہیں آئے۔ لیکن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ پچھلے 4 برسوں میں ان لوگوں نے حکومت میں رہ کر، کرسی پر بیٹھ کر، پاور کو انجوائے کرتے ہوئے عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ کوئی ایک کام آج پچھلی حکومت میں رہنے والے حکمران بتا نہیں سکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنے لاکھ نوکریاں دی، انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا، اس کے برعکس انہوں نے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے چھتیں چھین لی، اور تو اور جو قرضے انہوں نے لیے ہیں، جن شرائط پر IMF سے قرضے لیے گئے ہیں، وہ شرائط انہوں نے جب اس پر دستخط کیا تو کیوں انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ کیوں انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کو نہیں بتایا کہ اتنی خطرناک اور اتنی سنگین شرائط کے نتیجے میں وہ لون لینے جا رہے ہیں؟ اب لون سائن کرنے کے بعد، اگریمنٹ سائن کرنے کے بعد جب آپ سے کرسی چھن جاتی ہے تو آپ جو ہے پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام پر تبصرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی نااہلی، نالائقی اور اپنے فیلیئرز چھپانے کے لیے جتنا بھی سابق حکمران، سابق وزیر اعظم کسی کو بھی گالی دے، ان کی پرفارمنس پہ، ان کی 4 برس کی کارکردگی پر سوال ہوگا، بالکل ہوگا، اور وہی میڈیا کرے گی جس پر انہوں نے قطغنیں لگائیں، وہی میڈیا کرے گی جس کو پیکا کے اندر اٹھایا گیا، وہی میڈیا کرے گی جس کو دھمکیاں دی گئی، کیونکہ ان کا یہ حق ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ستون کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب جب میڈیا کو بند کیا، اس کا راستہ روکا، اس کی زبان بندی کی، تو حکمران نے اپنا زوال دیکھا، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ بھی اگر میرے بارے میں کچھ لکھا ہے تو یہ میرا مخالف ہے۔ ہرگز کوئی مخالف نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو بات کرنے کا، ڈس ایگری کرنے کا، کریٹیکل ویو رکھنے کا حق ہے۔ اگر ماضی کی اپوزیشن نے ماضی کی حکومت کے اوپر تنقید کی تو وہ عوام کی خاطر کی۔ اگر ہم نے دیکھا کہ نوکریاں دینے والے لوگ نوکریاں چھین رہے ہیں، گھر بنانے کے دعوے کرنے والے لوگ چھتیں مسمار کر رہے ہیں، گھر مسمار کر رہے ہیں، اپنا گھر تو مضبوط کر دیتے ہیں پینلٹیز دے کر، اپنے محل تو مضبوط کر دیتے ہیں بنی گالہ میں، لیکن غریب کا وہاں جھوپڑا برداشت نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے جھوٹے حکمرانوں سے اس عوام کی جان چھٹی ہے، لیکن انہوں نے کرسی جانے کے غم میں عوام کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں تو کسی باہر ملکی سازش نے نکالا ہے۔
ان کو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ اس ملک کے غریب نے نکالا ہے، اس ملک میں جو بھوکا سو رہا تھا، اس ملک میں جو بے روزگار تھا، جس کی ماں بلک بلک کے رو رہی تھی، جس کے گھر والے رو رہے تھے کہ ہمارے پیاروں کو نوکریاں دے تو نہیں سکتے، ان کو نوکریوں سے نہ نکالو، ان کی آہوں نے نکالا ہے ان حکمرانوں کو۔ جب یہ کہتا تھا سابق وزیر اعظم کہ میں آلو اور ٹماٹر کے دام کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا، تو اسی دن اس نے ثابت کر دیا کہ یہ عوام کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا۔ جب یہ کہتا تھا کہ سکون صرف قبر میں ملتا ہے، تو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا۔ ہم تو تب بھی کہتے تھے یہ سلیکٹ ہو کے آیا ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں، کیونکہ آج جس طرح کے بیان سابق وزیر اعظم دے رہا ہے وہ حب الوطنی کا ثبوت نہیں دیتے۔ آپ سے اگر کرسی چھنی ہے تو آپ کم از کم یہ تو بتا دیں کہ 4 برسوں میں اگر آپ نے بہت بڑے کارنامے کیے ہیں تو واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ تک نہیں بتانا پسند فرمایا کہ آپ نے کون سے 4 اچھے کام بتا دیں، میں تو آپ سے 40 اچھے کاموں کی توقع بھی نہیں رکھتی، آپ کوئی 4 اچھے کام بتا دیں جو آپ نے کیے ہیں اس عوام کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ سے سوال کوئی غلط کرے تو آپ حق پہ ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کارکردگی کیا کی، آپ نے آئین کیوں توڑا، آپ نے اسمبلیوں کو کیوں جو ہے وہ کام کرنے نہیں دیا، تو پھر آپ چڑ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے خلاف بھی سازش تھی، اب آپ کہنے لگے ہیں کہ اس ملک کے خلاف خدا نخواستہ سازش ہو رہی ہے۔ اور اس ملک نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس ملک نے دہشت گردوں کا سامنا کیا ہے، اس ملک نے آج ملک جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے تب بھی اس ملک کے عوام جو ہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج بھی کوئی بھوکا سوتا ہے تو پاکستان زندہ باد کہہ کے سوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو ہیلی کاپٹر کی عادت ہو چکی ہے اور 5 کیرٹ ڈائمنڈز کا چسکا لگ چکا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ آج یہاں پر جو بے روزگار ہے وہ بھی پاکستان کو چاہتا ہے، جو جس کے پاس چھت نہیں ہے وہ بھی پاکستان کو چاہتا ہے۔ آپ تو ابھی بھی بنی گالہ کے محل میں رہ رہے، ابھی بھی خیبر پختونخوا کی حکومت سے پناہ لی ہوئی ہے، پوری پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، وی آئی پی کلچر وہاں پر جاری و ساری ہے۔ تم تو کم از کم پاکستان کی برائی نہ کرو، پاکستان کی بدولت تم خیبر پختونخوا کی حکومت انجوائے کر رہے ہو۔ تو میں تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آنے والے بجٹ کے لیے سر جوڑ کر یہ حکومت بیٹھی ہے، بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں جو ہرگز کرنا کسی بھی عوامی حکومت کے لیے اور عوامی جماعتوں کے لیے مشکل تھا، لیکن یہ فیصلے ایسے تھے جو کہ ناگزیر تھے۔ اس کے نتیجے میں آنے والی مہنگائی یا جو ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ مہنگائی، اس سے نپٹنے کے لیے بھی 28 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 8 ملین لوگوں کو تو ملے گی 2000 اضافی جو رقم ہے اس کی صورت میں، لیکن اس کے علاوہ 60 لاکھ مزید لوگوں کو اس کے ایمبٹ میں شامل کیا جائے گا، اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ 786 پر میسج کیجئے اگر آپ مستحق سمجھتے ہیں خود کو اس 2000 کی جو انسٹالمنٹ آپ کو مل رہی ہے مہنگائی کی مد میں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، انفارم کریں۔ اگر آپ کی آمدنی 40,000 سے کم ہے تو آپ مستحق ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس کوشش سے میں نہیں سمجھتی کہ تمام مسئلے حل ہوں گے، مجھے اس کا ادراک ہے، لیکن یہ کوشش جاری رہے گی۔ جہاں قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں پیٹرول ڈیزل کی، وہاں غریب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ ٹماٹر اور آلو اور سبزیوں اور دالوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، ہمیں بہت فکر ہوگی اور ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ جی بھائی۔ میم ایک تو یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی غریب عوام کی بات کی ہے، اور یہ جو سینٹر ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ، یہ اس کا کہ نمونہ ہے، لیکن یہ جو سینٹر ہے یہ اس سے پہلے عام سرائے تھا، یہاں پہ عام لوگ آ کے رہتے تھے جن کے پاس چھت نہیں تھی، تو اس کے بعد کیا ان کے لیے کوئی متبادل جگہ ہوگی؟ وہ بھی غریب لوگ ادھر آ کے 20 روپے 25 روپے دے کے اپنی 4 پہ ادھر لیتے تھے، تو کیا اس کا نیمل بدل ان کو بھی ملے گا؟ یہ تو بہتر آپ نے فیسلٹی دے دی ہے۔ اگر اس فیسلٹی کے بننے سے کوئی اپنی جو ہے وہ چارپائی لگانے سے محروم ہوا ہے، اور جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے اس پر ضرور میں جو ٹیم ہے
ہماری منسٹری کی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، نہ صرف اس حوالے سے بلکہ ہم اور بھی کچھ انیشیٹوز لینا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں جو جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا تو اس وقت شروع کیے گئے تھے، جس میں لوگوں کو نہ صرف مدد دی جاتی تھی بلکہ ان کو کچھ سپورٹ پرووائڈ کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے سہارا دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے جو 2 پروگرامز تھے، وسیلہ روزگار اور وسیلہ حق کے نام سے، وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ کہیں ڈیزائن کا مسئلہ ہے، کہیں کیپیسٹی کا۔ یہ دونوں مسائل جو ہیں یہ حل ہونے جیسے مسئلے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک بار پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کے لیے ایسا پروگرام متعارف کرائیں جس سے کہ وہ غربت سے نکلنے کے جو ہیں وہ اہل ہو جائیں، ان کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنا سرمایہ ہو اور اس طرح کا سہارا ہو کہ وہ پھر اس غربت کہ پورے جو سچویشن ہے اس سے وہ نکل سکے۔ تو ایسی بھی چیزوں پہ ہم غور کر رہے ہیں۔ بجٹ کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت اس کی نااہلی ہے، نالائکی ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اب آپ کی حکومت ہے، آپ برسر اقتدار ہیں، تو آپ کیا ایسا میکنزم بنا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ٹھیک ہے یہ 2000 کا اچھا اقدام ہے، لیکن مزید کیا ایسے اقدامات ہیں کہ آپ اس موجودہ صورتحال پر قابو پائیں اور عوام جو اس وقت ایک مہنگائی کا بڑا طوفان ہے جس کا سامنا کر رہی ہے، متوسط طبقہ بھی اب جو ہے وہ بھی رونے پہ مجبور ہے، اس حوالے سے ایک میکنزم بتا دیں عوام سنے۔ یہ درست بات ہے کہ اب تو غریب ترین طبقہ نہیں بلکہ متوسط طبقہ جو ہے وہ پچھلے 4 برسوں میں پسا ہے، خاص طور پہ گزشتہ 1 آدھ برس میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں، اور ہر حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی ایک حکومت کو جو ہے وہ کوئی چیلنج نہیں ملا، مگر کم از کم اس بات کی عوام توقع رکھتی ہے کہ اگر کوئی مشکل فیصلہ حکومت کرتی ہے تو اس میں عوام کو شامل کرے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف کا جو ہے وہ بندوبست کرے۔ اس حکومت نے اگر کوئی مشکل فیصلہ لیا جو ہمیں لینا پڑا اس 1.5 ماہ کے جو ہے وہ اقتدار کے اندر، تو یقیناً اب ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ جی عمران خان کو گالی دے کر مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو عمران خان سمجھتا ہے کہ کسی کو گالی دے کر پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے۔ نہ میری سیاسی تربیت ہے اور نہ میری اپنی ذاتی تربیت ہے کہ کسی کو گالی دے کر میں اپنا نام روشن کروں، لیکن جو آپ کی بات ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور بجٹ کے اندر جہاں ہمیں جو ہے وہ پیٹرول پرائسز یا ڈیزل کے پرائسز کے بڑھنے کا سامنا ہے، وہاں پر ہمیں عوام کی تکلیف کا بھی اندازہ ہے۔ ایک ریلیف پیکج 28 ارب روپے کا یہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، اس سے مزید بھی اس طرح کے پیکجز جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی شکل میں ہوں گے، کیونکہ اب ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جانا ہوگا۔ عمران خان نے بہت ایمنسٹی دی ہے، پہلے تو ایمنسٹی کے خود خلاف تھا لیکن دھڑا دھڑ ایمنسٹی دی ہے۔ ایمنسٹی جو ہے وہ عموماً بڑے جو طبقے سے لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کے کام آتی ہے، لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے اور یہ کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے ریلیف پیکجز کو اناؤنس کیا جائے، اور بجٹ میں بھی اس چیز پر غور کیا گیا ہے، اور بجٹ میکنگ کے اندر مختلف جو سیکٹرز اور جو شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے آراء جو ہیں وہ لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ رجوع کیا ہے اور مختلف ریکمنڈیشنز اور انپٹس آئی ہیں مختلف سیکٹرز کے حوالے سے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس بجٹ کے اندر جو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس نئی عوامی حکومت اور یونٹی کی جو حکومت ہے جس میں مختلف جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، جس کا منشور آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت عوام دوست پالیسیز پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ سندھ کے اندر ایک حکومت کام کر رہی ہے جس نے جس طرح سے پالیسیز دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں یا دیگر سیکٹرز میں کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہماری یہی کوشش رہے گی کہ بحیثیت جماعت بھی ہم اس حکومت کے اندر چونکہ ہمارا حصہ ہے تو ہم اپنی وہ انپٹ شامل کریں
اور اسٹیک ہولڈرز اور سیکٹر سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا وہ بھی اپنی انپٹ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بیلنسڈ بجٹ کی طرف کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر کوئی خامیاں ہوں گی تو ہم آپ کے انپٹ اور آپ کی ریکمنڈیشنز کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ حکومت میں ثانیہ رشتہ جب وزیر تھی تو تب کچھ وفاقی وزیر شازیہ مری اسلام آباد میں وفاقی وزیر شازیہ مری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت پیچیدہ ہیں۔